السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اپنے نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے مصلی پہ ہی بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پہ کچھ فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، یعنی نماز پڑھی اور اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک آپ کا وضو ہے، آپ وہاں مصلی پہ بیٹھے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں یا خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بس، تو اللہ کی طرف سے فرشتے دعا یہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ۔ کتنے پیارے الفاظ کہ اے اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر اپنی خاص مغفرت کا نزول فرما دے، اللہ رب العالمین اس بندے پہ اپنے رحم اور کرم والا معاملہ کر دے۔ چھوٹا سا عمل ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں ہی بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ جو دن کی نمازیں ہیں اس میں کچھ ہر کسی کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، لیکن فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے تو کم از کم اپنا کچھ ٹارگٹ تو سیٹ کریں نا، کہ ہر روز یا 2 دن بعد، ہفتے بعد یا 10 دن بعد یار کچھ چیز سیٹ تو ہونی چاہیے کہ ہم فلاں نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنی آسانی ہے کہ ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ٹارگٹ کو سیٹ کرنا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اکثر ہم یہ فضائل والی احادیث سن تو لیتے ہیں، سننے میں بڑی مزے کی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اس کے لیے بڑا خوبصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ ہمیں بتلایا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر دوام ہو اگرچہ وہ تھوڑا سا ہو۔ اب کس طرح ہم اس اتنے عظیم عمل کے مستحق اپنے آپ کو قرار دے سکتے ہیں، یعنی کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہفتے کا ٹارگٹ سیٹ کریں یا 10 دن کا کریں یا 15 دن کا کر لیں کہ میں نے ہفتے بعد ایک نماز کے بعد 10 منٹ اسی جگہ بیٹھنا ہے، یا 10 دن بعد میں نے فلاں نماز کے بعد میں نے اپنے مصلی کے اوپر ہی 5 منٹ بیٹھنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 15 دن کا ہی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ہر 15 دن بعد میں نے فلاں نماز کے بعد 10 منٹ 5 منٹ جتنا آسانی ہے کہ اتنی دیر میں نماز کے بعد اپنے مصلی پہ ہی بیٹھا رہوں گا اور فرشتوں کی دعاؤں کا اپنے آپ کو مستحق قرار پاؤں گا۔ تو یہ ہوگا کب؟ کہ صرف سننے تک نہیں ہے، اپنے پاس لکھ کر رکھیں گے، اس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ان عظیم دعاؤں کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔